میکسیکو کے پراسرار اہرام سورج کی نقل و حرکت بتانے والا معبد جسے نامعلوم قدیم تہذیب گڑی کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ وسطی میکسیکو کے سین میگل ڈی ایلنڈے شہر سے 30 میل دور کینیڈا ڈی لا ورجن وادی میں موجود یہ پتھریلی شکلی اس بنجر علاقے میں کسی پہاڑی سلسلے کی مانند اس طرح گل مل چکی ہے کہ اس کا قدرتی حصہ معلوم ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے میں ان میں سے سب سے بڑے اہرام کے قریب پہنچا تو مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ یہ انسان کے ہاتھوں سے بنے تھے۔ ایک جیسی سیڑھیاں جو سخت پتھر کے اندر تراشی گئی تھی، کسی ماہر معمار کی مدد کے بغیر بنانا ممکن نہ تھا۔ دیگر دو نسبتاً چھوٹے اہرام بھی کسی انسانی ہاتھ کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ یقیناً کسی قدیم تہذیب کی نشانیاں تھیں۔ مقامی لوگ بہت عرصے سے اپنے شہر کے باہر موجود ان کھنڈرات کی موجودگی سے آشنا تھے۔ کچھ نے افواہ پھیلائی کہ یہاں مردے دفن ہے، کچھ نے سونے کی بات کی، قبریں لوٹنے والوں نے تو ان کو بارودی مواد سے اڑانے کی کوشش تک کر رہی، لیکن ان کو کچھ ملا نہیں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ یہ مقام باقی دنیا کے لیے مکمل طور پر انجان رہا جب تک سن 2000 کی اوائل میں میکسیکو کی ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی نہیں کی۔ مقامی ماہر آثار قدیمہ البرٹ کوفی نے سن 2011 میں سیاحوں کو یہاں کا دورہ کروانا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 13 آسمانوں کا گھر ہے جسے سن 540 عیسوی میں یہاں کی رہائشیوں نے تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے سب سے طویل قامت اہرام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پتھر قریبی کان سے نکالا جاتا تھا۔ اس اہرام کی چوکور بنیاد تھی اور سیڑھیاں 15 میٹر اونچائی پر پلیٹ فارم تک جا رہی تھی۔ ان کے مطابق دو چھوٹے اہرام، جن میں سے ایک کو ہوا کا گھر اور دوسرے کو طویل ترین رات کا گھر کہا جاتا ہے، بھی ان پتھروں سے بنائے گئے ہیں۔ تاہم 2 دہائیوں بعد بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ ان کو بنانے والے کون تھے۔ کوفی کہتے ہیں کہ یہ اب تک ایک پراسرار جگہ ہے جو ہمیں حیران کرتی رہتی ہے، ہمیں نئی معلومات ملتی رہتی ہے۔ اب تک یہ طے ہوا کہ 13 جنتوں کا گھر نام یہ اہرام ایک معبد تھا جو قدیم دور میں ایک اہم کام یعنی وقت بتانے کے لیے مختص تھا۔ صدیوں پہلے وقت اور موسم کا حساب رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت کوئی گھڑی یا کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، تو لوگ آسمان دیکھ کر اندازے لگاتے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ آج ہم گھڑی اور آئی فون کی مدد سے وقت دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو سورج اور چاند کی مدد لینا پڑتی تھی۔ روزانہ کویروز کے مطابق یہ اہرام ایک قدیم تہذیب نے سورج کی حرکت کے مطابق ایک ایسے آلے کے طور پر تیار کی جن سے وہ کاشتکاری کے لیے اہم تاریخوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو تعمیر کرنے میں کافی محنت لگی ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ اہرام 1500 سال سے یہاں موجود ہے، لیکن ان کی اپنی کہانی اب وقت کی گردش میں گم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی پیچھے ایسی کوئی تحریر نہیں چھوڑ کر گئے جس سے یہ نشان دہی ہو سکے کہ ان پراسرار اہرام کو تعمیر کرنے والے کون تھے۔ اس کی ایک وجہ 16ویں صدی میں میکسیکو پر ہسپانوی قبضے کے دوران ہونے والی تباہی بھی تھی۔ تاہم مقامی ثقافت کے لیے اپنے آباء و اجداد کے علم اور روایات کو محفوظ رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً اس لیے کہ ان کی تاریخ کو یا تو بھلا دیا گیا یا پھر اسے درست طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ ان اہرام کی تعمیر میں ان لوگوں نے اصولوں کی نقل کرنے کی کوشش کی جو ان کے خیال میں دنیا کی تخلیق کرتے ہوئے استعمال ہوئے تھے۔ کویروز نے بتایا کہ مقامی تاریخ کے مطابق مقدس ہستیوں نے دنیا، وقت اور خلا تخلیق کی اور وقت بتانے کے لیے سورج انسانوں کے حوالے کیا۔ کویروز کا کہنا ہے کہ ان آرائشی لائم سٹون پتھروں کو جوڑنے کے لیے ایک مقامی کیکٹس کے درخت کے پتوں سے بنی قدرتی گوند کا استعمال کیا گیا۔ آپ کو مقامی آبادیوں سے اجازت لینا ہوتی ہے اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں۔ پھر یہاں مختلف اٹومی لوگ ہیں، اسی لیے
یہ اتنا آسان نہیں ہے، تاہم 13 آسمانوں کے گرد کے بلند ترین مقام سے ملنے والے ڈانچے سے ماہرین کو کچھ اشارے ضرور ملے۔ اس ڈانچے کی ہڈیوں پر نشان بنے تھے جو پہلی نظر میں ایک انسان، شکاری یا جنگجو جیسے تھے، لیکن ڈی این اے کی تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ ڈانچہ کسی عورت کا تھا، اور اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ڈانچہ عمارت سے کہیں زیادہ پرانا تھا۔ یہ مندر تو 540 صدی عیسوی میں بنا تھا، لیکن یہ ڈانچہ 400 قبل از مسیح کا تھا۔ یہ لوگ جہاں جاتے تھے اس کو ساتھ رکھتے تھے اور کم از کم 950 سال سے اس ڈانچے کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اہم شخصیت تھی، اس لیے جب انہوں نے مندر بنایا تو اس کو سب سے اونچی جگہ دفن کیا، لیکن ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ کون تھی اور اتنی خاص کیوں تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہو جہاں پوری میکسیکو سے لوگ اکٹھے ہوتے ہو۔